تو ایک وقت آتا ہے کہ جہاں پر آپ کو لگتا ہے کہ آج میری آنکھ کو بہنا چاہیے۔ آج صدموں کے اوپر میری انسانیت کو اس مقام پر آنا چاہیے کہ میری آنکھوں سے آنسو رواں ہو جائیں۔ کیونکہ اگر ایسا نہ ہوا تو میں پھر پتھر دل ہو جاؤں گا۔ اگر آج میں آب جو بن کر بہا نا، تو پھر کل کو میں پتھر دل ہو جاؤں گا۔ یہ بھی ذات کے اندر بھی ہوتا ہے اور باہر بھی ہوتا ہے۔ غزہ میں کتنا ظلم ہو رہا ہے۔ اگر اس غزہ کے ظلم کے اندر آپ آب جو نہ ہوئے، آپ کی آنکھوں سے آنسو نہ بہنے شروع ہوئے، آپ کو تکلیف نہ ہوئی اور آپ روئے نا، تو پھر اگلا مقام یہ ہوگا کہ پھر دنیا میں جہاں مرضی ظلم ہو جائے، آپ کے اوپر کبھی جوں بھی نہیں رنگے گی۔ آپ کو فرق ہی نہیں پڑے گا، آپ کا بال بیکا ہی نہیں ہوگا، اس لیے کہ آپ پتھر ہو جائیں گے۔ جب اتنے بڑے ظلم کو دیکھ کر بھی آپ کی آنکھوں سے آنسو نہیں بہے، تو پھر اب آپ انسان نہیں ہیں، آپ ایک پتھر دل چیز ہو چکے ہیں، ختم ہو جائے گا آپ کا اندر۔ اور یہ ذات کے دکھ میں بھی ہوتا ہے کہ ذات کے دکھ میں غم ہستی کو سمجھتے ہوئے اگر آپ کی آنکھیں کبھی بہی نہیں، اگر آپ کبھی اس مقام پر پہنچے ہی نہیں کہ اللہ کی محبت میں آپ کی آنکھیں جو ہے وہ نم ہوئی ہوں، تو پھر آپ یہ چھوڑ دیں خواہش کہ آپ کا قلب کبھی زندہ ہوگا، آپ کے قلب کے اندر کبھی نور اترے گا، پھر آپ کا قلب پتھر بن جائے گا۔ تو کل کو پتھر بنے ہوئے ہوں گے ہم اگر آج آبجو نہ ہوئے، اور ہے کہ قلب تو نور کا پیالہ تھا، قلب تو نور کا پیالہ تھا، جسم اور روح ہم سو نہ ہوئے۔ یہ میں نے بالکل آغاز میں ذکر کیا تھا کہ اگرچہ آپ غزل میں دیکھیں گے کہ اس میں غم دورہ کا، غم جانا کے رنگ ہے، لیکن وہ بہرحال بات گھومتے گھومتے غزل ختم ہونے تک ادھر ہی آ جاتی ہے کہ جو آپ کے حقیقی ایگزسٹینشل کوسچنز ہیں وہ حاوی ہو جاتے ہیں، اور آئیڈیولوجیکل پین آپ کی زندگی کی غم جانا کی، غم دورہ کی تکلیفوں سے حاوی ہو جاتی ہے، اور پھر اصل تکلیف آپ کو دوبارہ وہی ہونے لگ جاتی ہے۔ تو قلب تو نور کا پیالہ تھا، جسم اور روح ہم سو نہ ہوئے۔ یہ جو قلب ہے نا، یہ ایک عضو روحانی ہے۔ میں بار بار یہ بات کہتا ہوں کہ یہ عضو روحانی ہے جو آپ کے جسم میں جس جگہ پر دل ہوتا ہے، جس جگہ پر ہارٹ ہوتا ہے، اس جگہ پر پایا جاتا ہے۔ اسی لیے ہم غلطی سے دل اور قلب کو کئی دفعہ ایک ہی چیز سمجھ لیتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ قلب ایک اور چیز ہے، دل ایک فزیکل چیز ہے۔ دل کا آپریشن ہوتا ہے، قلب کا آپریشن ویسے نہیں ہوتا۔ قلب جو ہے وہ نور کا ماخذ ہے، قلب کے ساتھ تو اللہ کے نور کا رشتہ ہے، قلب سے تو آپ کی روح انرجی پاتی ہے، اور قلب کے اندر تو نور اتر جاتا ہے۔ قلب کا تو اللہ سے رشتہ بن جاتا ہے۔ اللہ جو نہ آسمانوں میں سما سکتا نہ زمینوں میں، وہ قلب مومن میں سما جاتا ہے۔ لیکن اس کے لیے آپ کو مومن ہونا پڑے گا نا، تبھی آپ کے اندر وہ قلب مومن کا قلب بنے گا نا۔ تو اس کے لیے آپ کے جسم کو بھی ایک پوری ہجرت کرنی پڑتی ہے، اپنے اندر ہی اندر اپنے جذبوں سے، اپنی سوچوں سے ایک جہاد کرنا پڑتا ہے، اور آپ کی روح کو بھی اپنے آپ کو یہ سمجھانا پڑتا ہے کہ میں اس جسم کے قید خانے میں رہتے ہوئے بھی زندگی کو پا سکتی ہوں، میں مرنے سے پہلے بھی اس نور سے لطافت حاصل کر سکتی ہوں۔